اور اس طرح سے اسٹارمی اسٹیل ہے، انفلوئنسر ہیں، انہوں نے 1 ڈے کے اندر جو ہے $1 ملین ارن کیے. اس کی جو قیمت ہے ایگزیکٹ آئی فون کی وہ $10 ہے. پاکستانیوں کو ایکسیس ہو گئی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو US، یورپ اور 150 کنٹریز کے اندر اپنی فزیکل پروڈکٹ، ڈیجیٹل پروڈکٹ اور ای لرننگ کورسز کو سیل کر سکیں. یہ چائنیز ٹک ٹاکر ہیں، انفلوئنسر ہیں، جنہوں نے 1 ویک کے اندر $14 ملین ارن کیا. اسی طرح سے جو ڈیولپڈ کنٹریز کے انفلوئنسرز ہیں وہ گلوبل سوشل کامرس کے ذریعے ملینز آف ڈالر ارن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو مارکیٹ ہے سوشل کامرس کی، ای کامرس کی جو نیو فارم ہے، اپ گریڈڈ جو فارم ہے وہ سوشل کامرس کی ہے، وہ 2016 کے اندر 1.7 بلین کی تھی، جو کہ 2025 کے اندر ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے تقریباً 2 ٹریلین کی مارکیٹ ہوگی. یہ جو کنسیپٹ ہے ڈی سینٹرلائز کنسیپٹ ہے، جس میں انفلوئنسر ارن کریں گے، ٹیم بلڈرز ارن کریں گے، نیٹ ورکرز ارن کریں گے، فری کے جو پبلک اکاؤنٹ بنائے گی وہ ارن کرے گی، اور وینڈرز جو ہیں وہ ارن کریں گے. فار ایگزامپل سینٹرلائز بزنسز کے اندر ابھی تک جو کیونکہ ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں، سب سے پہلے فار ایگزامپل ایک کنسیپٹ تھا جس میں ایک شاپ تھی، شاپ پہ کچھ پروڈکٹ ہوتی تھیں اور لوگ وہاں پر جاتے تھے اور وہ پروڈکٹ کو بائی کرتے تھے. پھر ٹرانزیکشن ہوئی، ریولیوشن ہوا اور اس کے اندر یوٹیلیٹی اسٹور بلڈ ہوئے جس میں پروڈکٹ زیادہ ہوئی اور پرائسز کم ہوئی، لوگوں کو ایکسیس ہوئی، ایک ہی جگہ پر جا کے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ بائی کر سکتے تھے. اور پھر ٹرانزیکشن ہوئی جس میں مالز بلڈ ہوئے، جو کہ ابھی ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی فار ایگزامپل جو ڈیولپ سٹیز ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، یہاں پہ بہت بڑے پلازاز ہیں، مالز ہیں، جہاں پہ جب ایک شخص مال کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ بہت ساری جو شاپس ہوتی ہیں اس مال کے اندر انٹر ہوتے ہوئے وہ وہاں سے تمام پروڈکٹ بائی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر پیکیجز مال ہے لاہور کے اندر. پھر اس کے بعد ٹرانزیکشن ہوئی، ریولیوشن آیا، ای کامرس کی جو انڈسٹری ہے وہ لانچ ہوئی، اور جس کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی پروڈکٹ جو ہے پسند کی بائی کر سکتے ہیں. بزنسز کو کیا فائدہ ہوا کہ وہ گلوبلی جو ہے ای کامرس پلیٹ فارم پہ فار ایگزامپل پریزنٹلی امیزون تھا یا باقی ای بے ہے، ان پہ اپنی پروڈکٹ کو ہے وہ گلوبلی سیل کر سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے. اور یہی جو مال والے لوگ ہیں، فار ایگزامپل ایک شاپ والا جو بزنس مین ہے وہ کم پیسہ ارن کرے گا، لیکن جو یوٹیلیٹی اسٹور کیونکہ بڑی مارکیٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ جو اس کا جو اونر ہوگا وہ زیادہ ارن کرے گا. پھر اس طرح سے جس بندے نے مال بلڈ کیا، مال کا جو کنسیپٹ تھا شاید لوگوں کے لیے بالکل جب نیا تھا کہ ایک ہی جگہ پہ سب شاپ ہوں گی، ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو تھا وہ مال کا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہوا، اور جتنے لیڈ کلاس ہے، رچ لوگ ہیں، ایون کہ اب مڈل کلاس بھی جو لوگ ہیں وہ مال کے اندر جا کے شاپنگ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی پروڈکٹ کو زیادہ ایکسیس ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو وہاں پہ شاپ کیپرز ہیں وہ بھی زیادہ ارن کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پبلک جو ہوتی ہے وہ زیادہ آتی ہے، وہ ایک اسپیسیفک لوکیشن پہ ایک جنرل لوکیشن کے اندر بلڈ ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ پیسہ زیادہ ارن کرتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب جو ماڈلز تھے یہ سینٹرلائز تھے، جس میں سب سے زیادہ جو ارن کرتا تھا وہ اونر ارن کرتا تھا، جو بزنس اونر ہوتا تھا. فار ایگزامپل ای کامرس امیزون کے اوپر، امیزون کی بات کرتے ہیں، امیزون کا پلیٹ فارم بلڈ ہوا اور جو اس کا اونر تھا تمام بزنسز چاہتے تھے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو گلوبلی سیل کر سکیں. امیزون کی جو ایکسیس ہے وہ 22 کنٹریز کے اندر ہے، تو 22 کنٹریز کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکیں گلوبلی، اور وہ امیزون پر آئے، امیزون کی رجسٹریشن پے کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سبسکرپشن پے کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بزنسز کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں تک اپنی پروڈکٹ کو پہنچا سکیں. اور اس طرح سے جو بزنس اونر تھا امیزون کا، ہی بیکیم دا richest مین آف دا ورلڈ. یہ سینٹرلائز کنسیپٹ ہے. سینٹرلائز بزنسز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک ماڈل کو ہائر کیا جاتا تھا، اس سے پروڈکٹ کی مارکیٹ کی گئی ہے، اور بزنس جو تھا اس کو ایک ٹائم کا پیسہ پے کرتا تھا، اور اس کے بعد جو
कमर्शियल होती थी वो एसेट होता था बिजनेस का, जिसको वो फॉर एवर के लिए ऑन करता था और वो कमर्शियल चलती थी और लोग आके बाई करते थे कि फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर भाई हैं, शोएब अख्तर भाई ने किसी कमर्शियल को या किसी ब्रांड की आके एडवर्टाइज़ किया तो लोग शोएब अख्तर का फेस देके उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को बाई करना चाहेंगे। और जबकि शोएब अख्तर को या किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को उस एक टाइम की कमर्शियल बनाने के शायद 1 मिलियन रुपीज़ मिले या 1 करोड़ रुपया मिला, लेकिन उसके बाद सारा का सारा जो पैसा था वो बिजनेस से अर्न किया। ये सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में हो रहा था। फॉर एग्जांपल अब मेरे छोटे भाई जो हैं वो यूरोप के अंदर जो हैं अंदर एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बिज़नेस आईटी को डील करते हैं। वो बता रहे थे कि एक जो आईफोन है इसकी प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इसकी प्राइस है कितनी। हम सब का भी ख्याल होगा कि शायद $100 $200 इसके ऊपर एक जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसकी कॉस्ट आती होगी $100-200। मैंने भी ऐसे ही कहा कि $100 होगी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इसकी जो कीमत है एग्जैक्ट आईफोन की वो $10 है, और ये $10 का जो मोबाइल है वो बाद में तकरीबन $1000 का या $1200 का दुनिया के अंदर फिर फरोख्त होता है, क्योंकि इट्स अ ब्रांड नाउ। ये इसके ऊपर एडवर्टाइज़ की गई बड़ी कंपनीज़ ने, जो एप्पल कंपनी थी उन्होंने बड़ी कंपनी से कोलैबोरेशन की, सैमसंग से कोलैबोरेशन की, फिर बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे, उनके ज़रिए मार्केट कराई, उनको एक टाइम पे किया, शायद कुछ करोड़ रुपए एक टाइम में पे किए हों। उसके बाद फिर जब वो उन्होंने प्रोडक्ट $10 की प्रोडक्ट को $1200 के अंदर सेल करना शुरू किया। इस तरह से मैक जो था, एप्पल के जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। और ये सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट था कि जितना भी पैसा था उन्होंने एक टाइम पे इन्फ्लुएंसर को पे किया फॉर कमर्शियल एंड देन अर्न ऑल ऑफ द मनी themselves। और फिर उनके जो नेटवर्कर्स थे, टीम बिल्डर्स थे, फॉर एग्जांपल जो उनकी मार्केटिंग की जो टीम्स थी उनको सैलरी पे की जाती थी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एक मार्केटिंग वाले को शायद 50,000 की सैलरी हो, 30,000 की सैलरी हो, या लाख, 2 लाख या 10 लाख की सैलरी हो, लेकिन ये इन अ 1 मंथ मिल रही है। और उसके बाद 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 करोड़ कमा सकता है, 3 करोड़ कमा सकता है, लेकिन वो बिजनेस जो है वो करोड़ों और अरबों के अंदर डील करें। फॉर एग्जांपल आईफोन की हम बात करें या बड़े जितने भी कंपनीज हैं वो सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उससे कमाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ये वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सेप्ट है कि जॉब करना जो है वो इतना अच्छा नहीं है, जबकि अपना बिजनेस करना जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेंट्रलाइज बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन जो होता था वो रिच होता था, बाकी जो टीम है उनको सिर्फ जो थी थोड़ी सी जो प्रॉफिट में से पैसा जाता था, इन्फ्लुएंसर को थोड़ा ज़्यादा चले जाता था एक टाइम में 10 लाख 1 करोड़, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर जब बिजनेस अर्न करेगा इन्फ्लुएंसर अर्न करेगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस देगा 20% ऑफ देयर प्रोडक्ट, इस $1000 में से $200 चले जाएगा इन्फ्लुएंसर को, और इस $1000 में से $200 चल जाएगा टीम बिल्डर्स को। फॉर एग्जांपल अगर एक इन्फ्लुएंसर ने ज्वाइन किया है तो वो पर प्रोडक्ट $200, उसके ज़रिए से जितने भी लोग आएंगे, चाहे वो 1000 लोग आके बाय करें, चाहे वो लाख लोग आके बाय करें, वो 200 से मल्टीप्लाई करके उसकी 1 डे की अर्निंग होगी, या फॉर एवर जब भी उसके लिंक से कोई भी लोग आके बाय करेंगे दैट पर्सन, दैट इन्फ्लुएंसर विल अर्न 20% ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो भी उसकी प्राइस होगी प्रोडक्ट की उसमें से 20% जो होगा वो उस इन्फ्लुएंसर को जाएगा। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो लोग जो कस्टमर जो है जो शॉप पे आके बाय करेंगे, वो जब सिर्फ अगर एक इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ आईफोन को प्रमोट किया है और वो आकर जो क्लाइंट है या कस्टमर जो है वो आकर सिर्फ आईफोन नहीं बल्कि मैक भी बाय करता है, तो उस इन्फ्लुएंसर को इवन उसने सिर्फ आईफोन को प्रमोट किया, या वो शख्स जो है मैक के साथ कपड़े भी बाय करता है, गाड़ी बाय करता है, तो उसमें से 20% जो होगा उस इन्फ्लुएंसर को जाता रहेगा। तो ये लाइफ टाइम रॉयल्टी है। यू हैव टू जस्ट ब्रिंग वन टाइम, you have to spread your network one time, you have to bring people one time, and whenever they will earn the money you will get the profit from
دیٹ اماؤنٹ جو کہ بزنس جس میں سے ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. پھر ٹیم بلڈرز جو ہیں فار ایگزامپل جہاں پہ ان کو لمیٹڈ سیلری تھی, یہاں پہ جو اس مارکیٹ کو سپریڈ کر رہے ہیں, بزنسز کو لے کے آ رہے ہیں, ان کو ون ٹائم لائسنس کا $300 ملے گا. ایک بزنس کو جو پاکستانی بزنسز چاہتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ US سے یورپ کے اندر سیل ہو, اس بزنس کو لے کے آنے کا $300 وہ شخص یا وہ انفلوئنسر جو ہے وہ ارن کرے گا ون ٹائم کا. اس کے بعد وہ بزنس جو ہے جتنا ریونیو جنریٹ کرے گا اس میں سے 3% رائلٹی ہوگی اس شخص کو ملتی رہے گی, جس کی وجہ سے وہ بزنس نے شوپلے کو جوائن کیا. انفلوئنسر کا جو لائسنس ہے وہ $499 کا ہے, جو کہ ابھی ہم پریزنٹلی پاکستانی انفلوئنسرز کے لیے یا کوئی بھی ورلڈ وائڈ شوپلے پاکستان پہ آ کے VIP فری رجسٹریشن حاصل کرے گا اور اپنا لائسنس $499 کا جو لائسنس ہے وہ صرف اور صرف $199 کے اندر حاصل کر سکے گا, تقریباً $200 کے اندر جسٹ. اور بعد میں یہ لائسنس ڈیفینیٹلی $499 ہی کا ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے انفلوئنسرز ہیں وہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں shoplaypakistan.com پر. اور اس کے بعد جو ہمارا جو انفلوئنسرز کے لیے لائسنس ہے جس میں آپ بزنسز کو انرول کر سکتے ہیں, جس میں بزنس کو لے کے آنے کا $300 ون ٹائم کمیشن اینڈ دین 3% رائلٹی. اور اس کے بعد ٹیمیں آپ بنا سکتے ہیں, سمپل انفلوئنسر بھی جو ہے وہ ٹیم بلڈ کر سکتا ہے. اور باقی ایفیلیٹس, فری ایفیلیٹس اپنے اندر لے کے آ سکتے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بزنس کو لانے کا $300 کریں, وہ انفلوئنسر پرو کا لائسنس بائی کریں, اس میں وہ $799 کا ہے. اور ابھی پریزنٹلی ہم اس کے ساتھ اپنے انفلوئنسر پرو کو, جتنے بھی لوگ ہمیں انفلوئنسر پرو کو کے طور پہ جوائن کریں گے پاکستانی یا ورلڈ وائڈ, ان کو ہم 2 وینڈر لائسنس دیں گے, جس میں ایک فزیکل پروڈکٹ ہوگا یعنی کہ ایک بزنس لائسنس جس کی قیمت جو ہے $1,500 ہے ایک لائسنس کی, یعنی کہ 2 لائسنس جو ہیں وہ $3,000 کے ہوں گے. اور یہ ہم چاہتے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی انفلوئنسر ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم سب مل کر پاکستان کو امپاور کریں. اور وہ کسی کو بھی ایون کہ اپنا اگر کسی کا بزنس ہے وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے, اس کو وہ فری میں $1,500 کا لائسنس ملے گا, اور 2 لائسنس ملیں گے, ایک ای لرننگ کا اور ایک فزیکل پروڈکٹ کا. تو یہ آپ اپرچونٹی مس نہ کیجیے گا, کیونکہ بعد میں ڈیفینیٹلی انفلوئنسر پرو کا لائسنس ڈفرینٹ ہے, یہ سیپریٹ ہے, اور بزنسز کے لائسنس جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو آپ یہ اپرچونٹی حاصل کریں کہ انفلوئنسر پرو کے طور پہ جوائن کریں یا انفلوئنسر کے طور پہ جوائن کریں, اور جو آپ کو ساتھ میں لائسنسز مل رہے ہیں ان کو آپ حاصل کریں. تھینک یو ویری مچ. آئیں سب مل کر پاکستان کو خوشحال ملک بنائیں اور ایک دوسرے کو امپاور کریں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, اور اپنی ینگ جنریشن کو بھی امپاور کریں, ان کو بتائیں کہ کیسے ایز اے انفلوئنسر سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے وہ سوشل کامرس کے ذریعے خود ارن کر سکتے ہیں, اور کیسے اپنے کنٹری کو امپاور کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.